سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ذوالقعدہ کی 26 تاریخ ہے اور انشاءاللہ العزیز پیر کے دن 29 ذوالقعدہ ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر پیر کو چاند نظر آ جائے تو منگل کو جو ہے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی۔ تو یقیناً آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پوری دنیا سنیت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو ادا کرنے میں مشغول رہتے ہیں، جس کی تیاری کافی دنوں سے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی اس محنت کو اور اس ایثار کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، یہ ذی الحجہ جو ہے اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اور پوری دنیا سنیت جانتی ہے اس کو بخوبی کہ 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی پیش کی تھی رب کی بارگاہ میں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگی تو حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسی سنت کو آج تک جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ جو تو حرمت والا ہے، رجب المرجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے جو ہے حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس مہینے میں جو ہے جنگ و جدال، قتل و قتال جو ہے حرام قرار دیا گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ حرمت والا مہینہ اسے کہتے ہیں، یعنی یہ ادب و احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو ہے نیکیاں دوگنی کر دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں کوئی انسان اگر رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، اس کے بعد محرم الحرام میں جو انسان نیکیاں کرتے ہیں اس کی نیکیوں کو دوگنا کر دیا جاتا ہے، یعنی ڈبل جو ہے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جہاں نیکیاں دوگنی ہو جاتی ہے، اسی طریقے اس میں گناہ کرنے والوں کے گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جو جگہ جتنے معتبر ہوتا ہے، جو مہینہ جتنا معتبر ہوتا ہے، اس مہینے میں نیکیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس مہینے میں گناہوں کی تعداد بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی محترم مہینہ، یعنی رجب المرجب یا پھر جو ہے تو ذوالقعدہ، ذی الحجہ یا پھر محرم الحرام کے مہینے میں، یعنی جمعرات، جمعہ اور سنیچر کو روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 برس نیکی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، دیکھیے کہ اس میں اگر 3 دن روزہ رکھتے ہیں ان مہینوں میں، اور اس میں خاص کر اب جو ہے تو ذی الحجہ کا مہینہ جو تو بہتر قرار دیا گیا ہے، افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے قرار دیا گیا ہے افضل اس میں کیونکہ اس مہینے میں حجاج کرام ایک رکن ادا کرتے ہیں، حج کا ایک فریضہ انجام دیتے ہیں، اسی لیے ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے تو اس اعتبار سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کو میں بتاتا چلوں، قربانی کے دن قریب ہے، اور یقیناً جب پیر کے دن اگر چاند نظر آ جائے تو منگل کو پہلی تاریخ ہوگی۔ تو پہلی تاریخ ہوگی تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں میسج اور پیغام دیا، ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، سب سے پہلے اس کو ملاحظہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد کچھ خاص مسائل جو میں آج آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ تم میں سے کوئی جب تم بقرعید کا چاند دیکھو، یعنی جب تمہیں بقرعید کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بال منڈانے، ترسوانے اور ناخن کٹوانے سے روکا رہے۔ یعنی جو سب جن پر قربانی واجب ہے اور جو اپنے نام سے قربانی کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ بال نہ کٹوائے، نہ ناخن، نہ جو تو بال ترسوائے، نہ ناخن کٹوائے، ان چیزوں سے جو ہے وہ رکا ہوا رہے۔ اور آگے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہو، یعنی جن پر قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ شخص قربانی کے دن یعنی اپنے سر کے بال، ناخن، اس کے بعد ناک کے نیچے کے بال اگر وہ نکالتا ہے، یعنی زائد بال جو ان کے ہیں وہ اگر اس دن نکالتا ہے تو اس کو قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، دیکھیے جن پر قربانی واجب ہے ان کے لیے تو خوشخبری ہے ہی، لیکن جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہو وہ اپنے جسم کے یعنی بالوں کو نکالے، ناخن کو نکالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جو تو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص قربانی نہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ اگر ان دنوں میں بھی بال نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے، بال ترسوا سکتا ہے، ان کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر وہ ان دنوں میں رکا رہے اور قربانی کے دن نکالے تو اس کے لیے بہتر اور اچھا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ جب ہم قربانی کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکیاں ملے گی۔ یعنی جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس جانور میں جتنے بال ہوتے ہیں اس بال کے بدلے میں جو ہمیں نیکیاں ملے گی۔ عزیزان ملت اسلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے ایام میں خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک پیارا اور محبوب نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانور کا ذبح کرنا ہی جو تو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو تو کوئی دوسرا عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ جانور کل قیامت کے دن اپنی سینگوں، کھوروں اور بالوں کے ساتھ آئیں گے اور آپ کی شفاعت کریں گے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، جن پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ قربانی کریں۔ ایک شخص پر قربانی واجب ہے، وہ گزشتہ سال اپنے نام سے قربانی کرایا، اب آنے والے سال وہ سوچتا ہے کہ ہم دوسرے کے نام سے قربانی کرائیں، تو کیا وہ اس طرح سے کر سکتا ہے؟ اور اکثر جو تو ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، بعض گھروں میں تو جھگڑے لگ جاتے، باپ کہتا ہے کہ نہیں اگلے سال میں قربانی کرایا تھا، اس بار بیٹے کے نام سے کرا دیں۔ بیٹا سوچتا ہے کہ اس بار میں نے قربانی کرایا، اگلے سال ابو کے نام سے کرا دے، یا اپنے بیوی کے نام سے کرا دے، اپنی امی کے نام سے کرا دے۔ تو ایسے مسائل پہ اکثر گھروں میں جھگڑا لگتا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، دیکھیے اس میں شریعت مطہرہ نے جو ہمیں اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ سال جنہوں نے اپنے نام پہ قربانی کرایا ہے، اگر اس بار بھی اگر اس پر قربانی واجب ہے، وہ یعنی وہ مالک نصاب ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کو چاہیے کہ نہ وہ اپنے بھائی کے نام سے کرائے، نہ وہ اپنے باپ کے نام سے کرائے، نہ وہ اپنے ماں کے نام سے کرائے، سب سے پہلے وہ شخص اپنے نام سے قربانی کرائے۔ ہاں، اگر وہ اپنے باپ یا بھائی یا بہن یا جس کے بھی نام سے کرانا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک دوسری قربانی کا اور انتظام کرے، یعنی ایک جانور اور لے یا بڑے جانور میں ایک حصہ اور لے ہو۔ لیکن اگر وہ اپنے نام کی قربانی نہیں کراتا ہے تو بہت بڑا سخت اور گنہگار ہے وہ سب۔ تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گزشتہ سال جنہوں نے قربانی کی، اگر اس بار بھی وہ مالک نصاب ہے تو وہ شخص اپنے نام کی قربانی کرائے، نہ کہ دوسرے کی۔ اگر دوسرے کی کرانا چاہے تو ایک جانور کا الگ سے انتظام کرے۔ عزیزان ملت اسلام میں اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ گھر میں چند افراد ہوں، مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں گھر میں 4 یا 5 بھائی ہو، اب وہ ان میں سے ایک بھائی جو سب سے بڑا ہے انہوں نے گھر کا مالک ان کو بنا دیا کہ آپ جو ہے مالک ہے گھر کے نسق و نظام کو آپ چلائیں، گھر میں جس چیز کی ضرورت پڑے آپ جو ہے اس سامان کو لے کر کے آئیں۔ اب وہ گھر کا بڑا بھائی مالک بن جاتا ہے اور 3-4 بھائی جو بھی ہے سارے لوگ پیسہ کماتے ہیں، بھائی کو لا کر کے رکھنے دیتے ہیں، یعنی سارے بھائیوں کے پیسے اکٹھا ایک جگہ جمع ہے۔ اب قربانی کے ایام آ چکے تو قربانی واجب کن پر ہوگی؟
یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر آج ہم لوگ سسو پنج میں رہتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قربانی کن کے نام اور کن کے نام سے واجب ہے، کن کو کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے یہ مسئلہ بڑی آسان ہے۔ قربانی اگر مشترکہ طور پہ، یعنی 4 بھائی ہے اور چاروں بھائی الگ الگ طور پہ اگر مالک نصاب ہے تو چاروں پر قربانی واجب ہے، اور اگر چاروں بھائی یعنی مشترکہ طور پہ اگر مالک نصاب نہیں ہے تو کسی بھائی پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ گھر کے بھائی جو مالک بنا ہوا ہے ان کے پاس 50,000 روپے کیوں نہ ہو، کیونکہ بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ جب اس کے پاس 50,000 روپے ہے تو قربانی کیوں نہیں کرے گا، کیونکہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی جن کے پاس ہو تو وہ مالک نصاب ہوتا ہے۔ تو اب قربانی کے ایام میں ان کے پاس 50,000 روپے ہے، جب 50,000 روپے ہے تو 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے بعد بھی پیسے بچ جاتے ہیں۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، ان بھائی کے پاس جو 50,000 روپے ہے تو وہ گھر کے مالک ہیں۔ مالک بمانا منتظم، یعنی گھر کے انتظام کرنے والے، گھر کے سامان جو ضروریات کی چیزیں ہیں یعنی ان کو پورا کرنے والے ہیں، اور وہ اکیلا پیسہ ان کا نہیں ہے، چاروں بھائیوں کا پیسہ ہے، اس میں جو ہے چاروں بھائیوں کا پیسہ ہے، اسی لیے جو ہے ان پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس وقت پہ 50,000 روپے کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر وہ شخص اگر قربانی کرانا چاہے نفل تو کرا سکتا ہے، نفل قربانی کرا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اس کو ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنے نام، جو مالک نصاب ہے، وہ اپنے نام پہ قربانی کرانا چاہتا ہے، وہ اپنے نام کی قربانی کے لیے جو ہے تو انتظام کر چکا ہے، اور کوئی بزرگان دین کے نام پہ قربانی کرانا چاہتا ہے دوسرا حصہ۔ جب وہ کسی شخص سے پوچھتا ہے تو اگلے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے جو ہے تمہاری قربانی نہیں ہوگی، صرف تم کو اپنے نام کی قربانی کرانی ہوگی۔ تو کیا اپنے مرحومین کے لیے یا بزرگان دین کے لیے، بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہم نفل قربانی کرا سکتے کہ نہیں کرا سکتے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوان بالکل آپ کرا سکتے ہیں۔ آپ پر جو واجب ہے آپ تو اپنے لیے کر ہی رہے ہیں، آپ جو اپنے کا آپ پر جو آپ مالک نصاب ہیں تو آپ اپنے قربانی کا انتظام تو کر ہی لیے ہیں، لیکن آپ اپنے مرحومین کے لیے کرانا چاہتے ہیں، جیسے غوث پاک ہو یا خواجہ غریب نواز ہو گیا، چمن شاہ علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ان بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے بھی اگر آپ قربانی کرانا چاہیں تو بلا قباحت کرا سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے جو آپ پر پہلے قربانی واجب ہے تو آپ اپنے لیے پہلے کریں، لیکن جب آپ ایک قربانی کا انتظام کر چکے ہیں تو یقیناً اپنے مرحومین یا بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرانا بالکل جائز ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بلکہ قربانی کرائیے، قربانی کرائیے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے جو ہے تو ماں باپ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی دے کر کے جاتے ہیں، اربوں کی دولت دے کر کے جاتے ہیں، بہترین بنگلہ، کار، پلاٹ پہ پلاٹ دیے جاتے ہیں، مکان پہ مکان دیے جاتے ہیں، ہزاروں ہم اس سے کرائے وصول کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے جو ہے تو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تو کچھ نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً یاد رکھیں، میں بتا دوں آپ کو کہ ایک شخص کا قبر میں اچانک مقام اونچا ہو جاتا ہے، ایک شخص کا جو ہے قبر میں اچانک مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ جب مقام اونچا ہو جاتا ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہ العالمین، اس شخص کا اچانک مقام کیسے اونچا ہو گیا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب ملتا ہے کہ فرشتوں، اس کے چاہنے والوں نے یعنی ان کے وارثوں نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا ہے، اور وہ نیکیاں ان کے قبروں میں آئے اور اس کا مقام جو ہے تو اونچا ہو گیا۔ یقیناً جب انسان اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، ضروری نہیں آپ قربانی ہی کر کے کریں، یعنی دامن درہم سخن، جس طریقے کھانا کھلا کے ہو، دوا دے کر کے ہو، کپڑا پہنا کے ہو، پانی پلا کے ہو، جس طریقے سے بھی اگر آپ مرحومین کے ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کے روح کو اس کا جو ہے ثواب پہنچتا ہے اور اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، جس پر فرشتے رشک کرتے ہیں کہ پروردگار اس کا مقام کیسے اونچا ہو گیا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا تو حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی جو بہت جو ہے پریشان حال شخص تھا، یعنی اس پر جو ہے تو مالک نصاب نہیں تھا، وہ محتاج تھا، لیکن محتاجی کے باوجود اس بندے کی اخلاص اور للہیت کو دیکھیے کہ ہر سال وہ ایک بکرا قربان کیا کرتا تھا، ہر سال وہ ایک بکرا قربان کیا کرتا تھا۔ حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں
عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کو خواب میں دیکھوں تاکہ اس سے میں پوچھوں کہ اس کا کیا حال ہے، میں ان کے حال دریافت کروں، میرے بھائی کو میرے خواب میں بھیج دے۔ حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے وضو کیا اور سو گیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے بھائی جو ہے میرے خواب میں آئے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میدان محشر یعنی میدان محشر جو تو لگ چکا ہے، قیامت برپا ہو چکا ہے، میزان عدل لگا دیا گیا ہے، لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھا دیے گئے ہیں۔ اچانک ہماری نظر جو ہے ہمارے بھائی پر پڑی۔ جب ہماری نظر ہمارے بھائی پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ ایک ابلک گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے گرد بہت سارے لوگ اور بھی گھوڑے پر سوار ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، پروردگار نے کیا معاملہ کیا تیرے ساتھ؟ میرے بھائی نے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے مجھے بخش دیا ہے، کہیے سبحان اللہ، پروردگار عالم نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے پوچھا کس سبب اللہ نے تجھے بخشا، کون سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری کام آ گئی؟ وہ شخص جواب دیتا ہے، یعنی میرے بھائی نے مجھ سے جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کو صدقہ دیا تھا، یعنی کوئی حاجت مند شخص تھے، میں نے اس کی مدد کیا تھا، اسی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ گھوڑا کیسے ہے جس پر سوار ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، یعنی اس کے بھائی نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا وہ ہے جس کی میں نے دنیا میں سب سے پہلے قربانی کی تھی، وہی یہ گھوڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی شکل میں مجھے عطا کی ہے۔ پھر احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، کہاں جا رہے ہو گھوڑے پر سوار ہو کر؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں جنت کا ارادہ رکھتا ہوں، میں جنت جا رہا ہوں۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں کیا پتہ چلا کہ وہ شخص محتاج تھا، غریب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قربانی کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ابلک گھوڑا جو ہے تو قیامت کے دن عطا کیا۔ تو آج تو ہم ہزاروں روپے ہمارے پاس ہے، لاکھوں روپے ہمارے پاس موجود ہے، ہزاروں ہم ڈاکٹروں کے ہاتھ دے دیتے ہیں، ہزاروں ہم کورٹ کچہری میں خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں جو تو ہم دوست یاروں میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرض یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک رکن ادا کرنے کا حکم ہوتا ہے تو ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوان آپ قربانی کریں، کتنے روپے خرچ ہوں گے آپ کے؟ 2000 3000 روپے آپ پر واجب نہیں، آپ مالک نصاب نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے نفل تو قربانی کر سکتے ہیں۔ آج آپ کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہے، آج جو ہے تو آپ اپنے گھروں میں رسمیں کرتے ہیں، آج آپ اپنے گھروں میں جو ہے تو جب رسم کرتے ہیں تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ 500 1000 لوگوں کی رسم کرتے ہیں۔ آپ تو اس وقت نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں اتنے 500 لوگوں کی ہم رسم کرتے ہیں، اس وقت بلکہ آپ کے گھروں میں اور کم پڑ جاتے ہیں، آپ کا چاہیے تو 500 لوگ بہت کم ہو گئے، ہمیں اور 200-300 دوست یار ہمارے چھوٹ گئے۔ جب آپ اپنے گھروں میں شادیاں کرتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے تو آپ ایک نہیں ایک 2 3 کنٹل کھانا بناتے ہیں، آپ تو اس ٹائم نہیں کہتے کہ جو تو ہم کھانا کم بنا دیے، لیکن جب 2000 3000 روپے خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی آتی ہے تو آپ کو وہاں جو تو پیسے دکھنے لگتے ہیں کہ ارے 2000 3000 روپے ہم خرچ کریں۔ لیکن یاد رکھیں میرے ملت کے نوجوانوں، جو انسان للہیت کے ساتھ، جو انسان اخلاص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو یقیناً وہ دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے لیے نماز پڑھے اور میرے لیے قربانی کرے تو وہ ہم میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے لیے نماز پڑھے اور میرے لیے قربانی کرے تو وہ ہم میں سے ہے، اور جو شخص میرے لیے نماز پڑھے اور میرے لیے قربانی نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ نیک لوگ قربانی کرتے ہیں اور بد لوگ گریز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے امت کے نیک بندے ہیں، نیک صالح لوگ ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں جو بد ہیں یعنی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ بخوبی ملاحظہ کیجئے کہ اس حدیث پاک کے تحت آپ اچھا بننا چاہتے ہیں یا برا بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ سے راضی ہو جائے تو آپ 2000 3000 روپے نہ دے کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرتا ہے دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق، اس فرمان کے مطابق، یعنی قربانی کرنے والا دنیا سے بھی، دنیا کی بلاؤں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے،
اور آخرت سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، لیکن وہ کیا بہانہ کرتے ہیں کہ ارے ہمارے پاس ابھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو ابھی ہمیں کرنا ہے، ابھی میں نے فلاں کام شروع کر دیا، کہیں پیسہ کم نہ پڑ جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی کے دن یعنی خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک پیارا نہیں ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا چلو عشر ذی الحجہ میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اگر پیر کے شام کو چاند نظر آ جائے تو منگل کو پہلی تاریخ ہے، اور عشر ذی الحجہ کی احادیث کریمہ میں بے شمار فضائل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ذی الحجہ یعنی عشر ذی الحجہ میں کی جانے والے اعمال یعنی کی جانے والی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ دوسرے دن کی جانے والے اعمال سے زیادہ پیارے ہیں۔ یعنی آج اگر آپ جو اعمال کریں گے، جو نیکیاں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آج کے اعمال سے یعنی 1 ذی الحجہ کی تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ یعنی جس دن قربانی کرتے ہیں، اس دن کو انسان اگر نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ بےحد پسند اور محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے عشر ذی الحجہ میں سے کسی ایک دن، تو پوری سال اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک شب یعنی رات بھر جاگ کر کے عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے شب قدر کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی عشر ذی الحجہ میں یعنی کسی ایک رات اگر کوئی بھی ایک رات جاگ کر کے عبادت کی یعنی شب بیداری کی، تو گویا کہ وہ اس سال یعنی حج کرنے والا اور پورے سال عمرے کرنے والے کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر! دیکھیں صرف ایک رات جاگنے کی آپ کو یہ رحمت اور برکت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے کہ اگر آپ ایک رات یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے کے دن تک کسی بھی ایک رات اگر آپ رات بھر جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں، تو گویا کہ اس سال آپ یعنی جتنے لوگوں نے حج کی پورے سال حج کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کے بعد پورے سال عمرہ کرنے والوں کے برابر یعنی عبادت آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو دیکھیے کتنی ساری نیکیاں، ڈھیر ساری نیکیاں جمع کرنے کا وقت ہے، لہذا عشر ذی الحجہ کو آپ کثرت سے جو ہے نیکیاں کرنے کی توفیق، نیکیاں کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر دعا کریں، اپنی گناہوں پر نادم اور شرمندگی ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا غلطی سے ہو گئی تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ آپ حضرات میں سے کسی کو بھی اگر قربانی کے جانوروں میں حصہ لینا ہو تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کی صحیح رہنمائی کی جائیں گی۔ بعض اوقات بسا اوقات لوگ قربانی میں حصے لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں ان کی قربانی ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپ صحیح آدمی کو پکڑیے، صحیح آدمی صحیح جانور خریدیے، اچھا جانور خریدیے، عمدہ جانور خریدیے، فربا جانور خریدیے۔ جس طریقے کا جانور جو ہے خریدنے کا شریعت مطالعہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس طریقے کی جانور خرید کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے، اپنی جانوروں کی قربانی کیجیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کو سنت ادا کر لیجیے، اور جو حضرات پیچھے کھڑے ہوں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کر کے جگہ لے لیجیے۔